تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 30 and 31 دو آیت ہے. آیت نمبر 30 that and whoever honors the sacred things of Allah اور یہ کہ جو کوئی بھی تعظیم کرے گا اللہ کی محترم کی گئی چیزوں کی یعنی مطلب بہت ہی اس کی تعظیم کرے گا then that is better for him with his Lord تو اس کے رب کے ساتھ سمجھو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی, بہت ہی یعنی مطلب بیٹر ہوگا. یہ the cattle are lawful to you اور چوپایا اللہ نے حلال کیے ہیں تمہارے لیے except those سوائے ان کے جس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے پہلے خنزیر اور یہ سب اور بھی سب چیزیں تھیں نا جیسے سورہ مائدہ کے اندر mention to you جو بھی ذکر اللہ نے کر دیا ہے جیسے کہ وہ مردار اور خون جمع ہوا اور سب. So shun the rites of the idols تو جو بھی بتوں کی گندگی ہے اس کو دور کرو, ہٹاؤ. and shun false speech اور shun false speech یعنی کہ جھوٹ جو ہے جھوٹ بولنا اس کو بھی دور کرو اپنے سے. آیت نمبر 30 حنفاء للہ اللہ کے لیے جو بھی صحیح سچے دین کے اوپر ہے وہ حنیف ہے, حنفاء ہے. not associating partners unto him اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے, جو صرف اور صرف اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں اور وہ رہتے ہیں اللہ کے ساتھ توحید پر. and whoever assigns partners to Allah اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے گا اس کے لیے کہا گیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ سوری میں عربی میں پڑھ رہی ہوں, یہاں پر انگلش ہے. be upright in devotion to Allah اللہ کے ساتھ جو بندگی کرنی ہے اس کے ساتھ بالکل ایک دم صحیح رہو اور بالکل مطلب اس پہ رہو توحید پر. associating none with him in worship اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں. for whoever associates others with Allah is like someone اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ اس کی طرح ہے جیسے کہ who has fallen from the sky آسمان سے جو گرا ہے and is either snatched away by birds اور بڑے بڑے باز اور اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں شکاری, تو سمجھو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اب اس کو وہ پرندے کی گرفت میں ہے اور وہ پرندہ اس کو لے اڑا. اور swept by the wind to remote place اور ہوا نے اس کو اٹھا کے کوئی ایسی دور دراز جگہ پہ پھینک دیا ہے جو بہت خطرناک ہے, جہاں پہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو سوچ لو یہ انجام اللہ نے یہاں بتا دیا. The reward for avoiding sin تو جو کوئی بھی گناہ سے بچتا رہتا ہے اس کا اجر, اس کا ریوارڈ, انعام. اللہ says this is what we have commanded you to do in the rituals of Hajj یہی ہے سب کچھ جو ہم نے تمہیں حکم کیا ہے, کمانڈ کیا ہے کہ حج کے ارکان. and this is the great reward that the person who does that will gain اور یہ بہت بڑا انعام ہے جو بھی انسان یہ چیز کرے گا اس کے لیے بہت اتنا بڑا اس کو گریٹ ریوارڈ ملے گا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ حرمات جو ہے وہ ہے جس کو اللہ نے سیکریڈ بنایا, یا پھر وہ مطلب حرمات جو ہے وہ ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ تو جو کوئی بھی whoever honors جو کوئی بھی تعظیم کرے گا, عزت دے گا the sacred things of Allah اللہ کی مطلب محترم چیزوں کو جس کو اللہ نے محترم بنایا, means whoever avoids disobeying him تو جو کوئی بھی اس سے بچتا رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, and does not transgress اور اللہ کی حدوں کو نہ توڑے, اللہ نے جو چیز کے لیے منع کیا ہے اس کو توڑ کے آگے نہ نکل جائے. that which is sacred اور وہ جو اللہ نے جس کو محترم بنایا ہے وہ sacred ہے. and regards committing sin as a very serious matter اور جو گناہ کو
بہت ہی بڑی بات کہتا ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے گناہ کا، اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے کہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ then that is better for him with his Lord. تو اس کے رب کے ساتھ یہ بہت ہی بہتر، بہت ہی اچھی بات ہے. means he will attain much good. تو اس کو بہت ملے گا، بہت ہی اس کو ملے گی خیر and a great reward، اور بہت بڑا اجر for doing that. just as the one who does acts of obedience، جو کوئی بھی اللہ کی فرما برداری کے جو بھی اللہ نے حکم کیا ہے وہ کام کرتا ہے، will earn a great reward، اس کو بھی بہت بڑا اجر ملے گا. so too the one who avoids sin will earn a great reward. تو جو کوئی بھی گناہ کے کام سے بچتا ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے اس کو، تو اس کے لیے بھی وہ اس کو ملے گا، یعنی وہ اس کی ارننگ ہوگی بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا اجر. کیٹل آر لافل، چوپائے جو ہے اللہ نے حلال کیے ہوئے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. The cattle are lawful to you. اللہ نے چوپائے جو ہے ڈومیسٹک جو بھی اینیملز ہے جس کو کہ حلال ٹھہرایا ہے، ایکسپٹ دوز that will be mentioned to you، جو کہ تمہیں پہلے مطلب ذکر کر چکے ہیں یا کریں گے آگے. means we have made permissible for you all the انعام جو ہے وہ کیٹل ہے یعنی چوپائے. تو ہم نے تمہارے لیے جو اجازت دی ہے وہ ہے چوپائے، جو کہ مطلب اونٹ ہے، گائے، بیل اور مطلب بھیڑ، مطلب وہی جو مطلب بھیڑ اور بکریاں، یعنی بھیڑ بکری جس کو کہتے ہیں نا کہ شیپ، یعنی کہ مطلب مینڈے. اینڈ اللہ ہیز ناٹ انسٹیٹیوٹڈ تھنگز لائک بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام. تو اللہ نے ان چیزوں کے لیے نہیں بولا کبھی بھی کہ جس کو عرب میں بول رہے تھے یہ بحیرہ ہے اور اب یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے. تو وہ جو بھی اونٹ اونٹنیاں جس کے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سب جیسے کہ مطلب ہم انڈیا میں دیکھتے تھے کہ بلی کا بکرا چھوڑا ہوا ہے، اس کے کسی بھی جگہ پہ جائے کھا لے کچھ بھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو. تو ایسے ہی یہ بھی وہاں بھی یہی سب چیزیں تھی. تو اللہ نے اس کے لیے نہیں کہا کچھ بھی کہ یہ کرو، اس کے لیے بالکل اللہ نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا. الا ما یتلا علیکم ایکسپٹ دوز مینشن ٹو یو، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے تمہارے پاس کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام. دا پروہیبیشن آف المیتا، اور منع کیا گیا، حرام ہے مردار جانور، بلڈ اس کا خون، دا فلیش آف سوائن، اور مطلب جو پورک یعنی اینڈ دیٹ خنزیر کا گوشت، and that on which Allah's name has not been mentioned، اور جس پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو while slaughtering، اس کو ذبح کرتے ہوئے، تو وہ بھی حرام ہے. that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah، اور جس کو بھی مطلب اللہ نے جب اس کو ذبح کرتے ہوئے یعنی کہ کسی اور کا for others یعنی وہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا نہ ہو، that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah، اللہ کو چھوڑ کے کسی بتوں کے نام پر اس کو مطلب سلاٹر کیا گیا ہو، اور has been slaughtered for idols، اور جو بھی بتوں کے لیے اگر اس کو حلال نہیں سوری ذبح کیا جاتا ہے. and that which has been killed by strangling، یا پھر کوئی بھی گلے میں ٹوپا آ جائے اور اس کی وجہ سے مر جائے جانور، اور بائی اے وائلنٹ بلو، اور یا پھر اس کو بہت زور سے کوئی چیز آ کے مارتی ہے اور اس سے وہ مر جاتا ہے، اور بائی اے ہیڈ لانگ فال، یا پھر وہ سر کے بل گرتا ہے کہیں پر سے اونچائی سے، اور بائی دا گورنگ آف ہارنز، اور یا پھر اگر دو بھی کوئی بھی لڑتے ہیں اور ایک کا سینگ نے اس کو مار دیا سینگ سے، تو وہ بھی. اینڈ دیٹ وچ ہیز بین پارٹلی ایٹن بائی اے وائلڈ اینیمل، اور وائلڈ اینیمل سے یعنی جنگلی جانور نے اس کا کچھ حصہ کھایا ہوا ہے، تو وہ بھی نہیں. unless you are able to slaughter، اگر وہ مطلب زندہ ہے اور اس کو فوراً تم مطلب اس کو ذبح کرتے ہو یعنی سلاٹر کرتے ہو، تو اس کی ڈیتھ سے پہلے before its death، تو پھر وہ کھا سکتے ہو. that which is sacrificed slaughtered on النسب، اور وہ بھی نہیں کہ جو نسب پہ ان لوگ کرتے تھے یعنی کہ اس کو ذبح کرتے تھے. this was the view of Ibn Jarir who recorded it from Qatada rahimahullah. the command to shun shirk and lying، اور حکم دیا گیا ہے چھوڑو
शिर्क को और झूठ बोलने को। झूठ बोलने से बचो। फज्तनिबू रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबू कौल ज़ूर। ये कौल ज़ूर जो है ये है झूठ बोलना। So shun the ridges of idols and shun false speech. तो बुतों की जो गंदगी है उसको छोड़ दो और झूठ बोलना छोड़ दो। From this it is clear what a ridge means. यहाँ पर साफ तौर पे जाहिर हो गया कि ridge जो है वो क्या है, वो है बुतों की गंदगी। That is avoid the abomination which means idols, यानी कि ये जो है गंदगी, ये झूठ, ये बुत, इनको छोड़ो। शिर्क इज मेंशन्ड इन कंजंक्शन, और शिर्क को यहाँ पर सोचो उसका जिक्र किया गया है अल्लाह की कुरान की आयत में झूठी बात के साथ, विद फॉल्स स्पीच, एज इन द आया, जैसे कि आयत में है। और यहां पर सूर्य आराफ सूर्य नंबर 7 उसकी आयत नंबर 33 भी कोट की गई है। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़या बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। से कहो, but the things that my Lord has indeed forbidden are al-fawahish, immoral sins, जो मेरे रब ने हराम किया हुआ है वो है फवाहिश, बहुत ही गंदे गुनाह, वेदर कमिटेड ओपनली और सीक्रेटली, चाहे उसको खुल्लम खुल्ला कर रहे हो या छुप के कर रहे हो। सिंस यानी गुनाह ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह के गुनाह। अनराइचियस ऑपरेशन यानी कि जिसके जो भी तुम जुल्म कर रहे हो और उसके अंदर कोई भी नेकी नहीं है उसमें। ज्वाइनिंग पार्टनर्स विद अल्लाह फॉर विच ही हैज गिवन नो अथॉरिटी, अल्लाह ने ऐसी कोई सनद नहीं दी कि अल्लाह के साथ किसी को भी पार्टनर बनाओ। एंड सेइंग थिंग्स अबाउट अल्लाह ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में है सब। और अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। दिस इंक्लूड्स बेरिंग फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही भी। इन द टू सहीज, और दोनों सही में यानी सही बुखारी सही मुस्लिम में, it was reported from Abu Bakr that messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, shall I not tell you about the worst of major sins? तो क्या मैं तुम्हें ना बताऊं बदतरीन किस्म के कबीरा गुनाह? वी सेड, सहाबा कराम ने कहा, यस ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, या रसूलुल्लाह, बिल्कुल। ही सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैन, एसोसिएटिंग अदर्स विद अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को भी पार्टनर बनाना, शरीक करना, डिसोबेइंग वंस पेरेंट्स, और अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करना। ही वॉज रिक्लाइनिंग, वो आराम से ऐसे लेटे हुए, जैसे बैठते ना ऐसा लेट के, तो वैसे बैठे हुए थे, लेकिन ये चीज को बोलते हुए देन ही सेड अप, तो वो उठ के बैठ ही गए एंड सेड, अला व कौलु ज़ूर, अला व शहादतु ज़ूर, और वो बोलते ही चले गए अला व कौलु ज़ूर, अला व शहादतु ज़ूर, यानी इसको इतना बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा कराम जो है वो अपसेट हो गए और उनको लगा कि यानी इनको किसी तरह से ये रुक जाए, ना बोले। और तो इसका मतलब क्या है, अला व कौलु ज़ूर, अला व शहादतु ज़ूर, ज़ूर झूठ के लिए, कौल यानी के बोलना, स्टेटमेंट, स्पीच, कुछ भी, and indeed giving false statements and indeed bearing false witness, गवाही झूठी देना और झूठी बात करना, दोनों आ गई। उसको बोलते ही चले गए, and he kept on repeating it until we wished that he would stop. इतना रिपीट किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा कराम ने दिल में सोचे कि काश अभी वो रुक जाएं। तो सोच लो ये कितनी भारी बात है, बहुत ही हैवी है ये बात, बहुत ही हैवी स्टेटमेंट्स है। Imam Ahmad recorded that Khuraym bin Fatih al-Asadi said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prayed as-subh yani fajr
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی یعنی نماز پڑھی الفجر. اینڈ وین ہی ہیڈ فنشڈ ہی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ, تو جب انہوں نے ختم کر دیے, نماز ہو گئی ان کی پوری, اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا عدلت شہادت الزور, زور یعنی جھوٹ ہے, سن لو, عدلت شہادت الزور اشراک باللہ عز وجل. یہ بہت 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 بھاری جملہ ہے, بہت بھاری حدیث ہے یہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا bearing false witnesses on a par with the association of others with Allah. یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہو اس کے برابر ہے جب جھوٹی گواہی دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی گواہی دیتے ہو. Then he recited this آیا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. So shun the rites of the idols, گندگی بتوں کی جو ہے اس کو چھوڑ دو. And shun lying speech, جھوٹی بات کرتے ہوئے چھوڑ دو, اس کو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. حنفاء للہ, اللہ کے ساتھ بالکل, یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا دین جو ہے سچا دین, ویسے اللہ کے ساتھ رہو, حنیف. ناٹ ایسوسیٹنگ پارٹنرز انٹو ہم, سوائے اللہ کے کسی اور کو مت مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ, کسی کو شریک مت کرو. حنفاء للہ means sincerely submitting to him alone. اللہ ہی اکیلے کو, یعنی یہ توحید کی بات ہے کہ اللہ کو اکیلے کو ہی تم یعنی سنسیئرلی اس کو سبمٹ کرو, یعنی اپنے آپ کو, اپنی مرضی کو, اپنی ول کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو اور صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو. شننگ فالسہڈ, اور جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دو. اینڈ سیکنگ دا ٹروتھ, اور سچ کی تلاش کرو. اللہ سے از غیر مشرکین بہی, not associating partners unto him, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ. Then Allah gives a likeness of the idolater in his misguidance. پھر اللہ جو ہے وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ بتوں کو اور ان کی مطلب گمراہی and being doomed, اور وہ جو ان کو مان رہے ہیں وہ تو سمجھو بالکل تباہ و برباد ہو ہی جائیں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے. and being far away from true guidance, اور جو سچی ہدایت ہے اس سے وہ بہت 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 دور ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. And whoever assigns partners to Allah, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے گا, it is as if he had fallen from the sky, وہ جیسے آسمان سے گرا ہے. meaning فَتَخْتَفُوهُ الطَّيْرُ, the birds caught him in mid-air, اور اس کے بیچ میں پرندوں نے آ کے اس کو جھپاٹا مار کے پکڑ لیا. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق, اور یا تو پھر اور the wind had thrown him to a far off place, اور یا ہوا نے اس کو لے گئی کھینچ کر بہت دور دراز کی کوئی جگہ پہ پھینک دیا. means remote and desolate, بہت ہی دور اور بالکل اکیلا. dangerous for anyone who lands there, جو بھی وہاں گرے گا اس کے لیے وہ بہت خطرناک جگہ ہے. ویسے تو وہ بعد میں آخر تو جہنم ہے نا. hence it says in the hadith of al-Bara, کہ یہ ایک حدیث جو ہے اس میں بھی کہا گیا ان الکافر اذا توفتہ ملائکۃ الموت وصعدوا بروحہ الی السماء فلا تفتح له ابواب السماء بل تطرح روحہ طرحا فی ہناک. when the angels of death take the soul of the disbeliever in death, جب فرشتے آتے ہیں, موت کے فرشتے, اور آ کے روح نکالتے ہیں کافر کی موت کے وقت. they take his soul up to the heaven, اور وہ لے جاتے ہیں اوپر آسمان کی طرف اس کی روح کو. but the gates of heaven are not open for him, لیکن آسمان کے جو باب ہیں, دروازے ہیں, گیٹس, وہ نہیں کھولے گئے اس کے لیے, کافر ہے. on the contrary his soul is thrown down from there, اتنی اونچائی اتنا آسمان سے اس کی روح کو پھینک دیا گیا.
Then he recited this ayah کہ اس کے بعد یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت کی گئی. The hadith has already been quoted in our explanation of Surah Ibrahim. سورہ ابراہیم میں اس حدیث کو پورا مطلب کوٹ کیا گیا ہے. اللہ gives another parable of the idolaters. پھر اللہ جو ہے ان سورت الانعام، انعام کے اندر بھی اللہ نے ایک اور مطلب مثال دی ہوئی ہے، پیرابل. تو سورہ الانعام کے اندر ہے. تو where he says، تو یہ ہے سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 71. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّونَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. سے کہو shall we invoke others besides Allah. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں. that can do us neither good nor can harm us. جو ہمارے ساتھ نہ تو کچھ بھلائی کر سکتا نہ برائی. and shall we turn back on our heels after Allah has guided us. تو اللہ نے ہمیں اتنی اچھی یعنی ہدایت ہمیں دیا ہے، ہمیں ہدایت پہ لایا اللہ نے، تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگ جائیں. like one whom the shayateen have made to go astray in the land in confusion. کہ جیسے شیطان نے کسی کو بہت ہی الجھا کر اس کو بھیج دیا، وہ زمین میں بھٹکتا پھر رہا ہے. his companions calling him to guidance. اور اس کے ساتھی جو ہے وہ بلا رہے اس کو ہدایت کی طرف، saying come to us، ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. say verily Allah's guidance is the only guidance. کہو ان سے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے. اور ایک اور بات کہ جو تورات کے اندر جب 10 کمانڈمنٹس آئے تھے تو اس کے اندر 8واں جو کمانڈمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کبھی بھی مطلب جھوٹی گواہی مت دینا. یعنی جھوٹ جو ہے، جھوٹی گواہی مت، کبھی بھی جھوٹی گواہی مت دینا. کہ جھوٹی گواہی کو اللہ نے شرک کے برابر کر دیا ہے. یعنی شرک کرنا کا اللہ نے کہا کہ شرک جو بھی کرے گا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اور سوچ لو جھوٹی گواہی بھی یہی ہے کہ جب کسی کے لیے تم جھوٹ بول دے ہو، کچھ بھی جھوٹ بول دو، تو یہ چیز ہے نا بہت بڑی مانی گئی ہے. تو یہ تورات کے اندر 8واں کمانڈمنٹ ہے. یہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.